ناظرین، اسرائیل اور فلسطین کا ایشو ایک عرصہ دراز سے چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں فلسطینیوں کے اوپر ایک بڑے طویل عرصے سے ان کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنانے میں پورا عالم کفر ہمیشہ سے اکٹھا رہا ہے، اور اس وقت بھی وہ سارے ایک پیج کے اوپر ہیں۔ یعنی فلسطین کو وہ مکمل صفحہ ہستی سے مٹا کے اپنے مقصد کی اور اپنے حساب کی وہ ایک ریاست وہاں پہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اور مسلمان جو ہے، پوری امت مسلمہ عرصہ دراز سے، بلکہ جب سے یہ ایشو چل رہا ہے تب سے مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ ایک تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بے حس اتنے ہو چکے ہوئے ہیں حیث المجموع کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ایک تو ہم خود کچھ کرتے نہیں ہیں، اور دوسرا اگر کوئی اور ملک، کوئی اور طاقت ان فلسطینیوں کی مدد کرنے کے لیے کچھ کرتی ہے تو وہ بھی ہمیں ہضم نہیں ہوتی۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ فرقہ پرستی کی جو ایک لعنت پوری امت مسلمہ کے اندر بالعموم اور برصغیر پاک و ہند کے اندر بالخصوص جو رائج ہو چکی ہوئی ہے، اس فرقہ پرستی کی لعنت نے ہمیں اچھائی اور برائی کے درمیان جو فرق ہے اس میں تمیز کرنے سے محروم کر دیا ہوا ہے، کہ ہم اچھائی اور برائی کو نہیں دیکھتے، ہم نیکی اور بدی کو نہیں دیکھتے، ہم خیر اور شر کے درمیان فرق نہیں کرتے، بلکہ ہمارے اندر جو فرقہ پرستی کا ایک خاص کیڑا اور عنصر پایا جاتا ہے، ہم سب سے پہلے اس کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اس بات سے قطع نظر اس کے کہ اسلام کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اسلام کا نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلک کے خلاف کون سی چیز جا رہی ہے اور ہمارے مسلک کے حق میں کون سی چیز جا رہی ہے۔ یہ تمہید میں نے اس لیے آپ کے سامنے ذکر کی کہ جو فلسطین والا سارا سنیریو ہے، اس کے اوپر آپ جانتے ہیں کسی بھی اسلامی ملک سے فلسطینیوں کو کسی بھی طرح کی عملی طور پہ کسی مدد کا پہنچنا اب تک میرے علم میں نہیں ہے، اور واقعتاً ایسا ہی ہے۔ آج کے اس جدید دور کے اندر کوئی بھی چیز ڈکی چھپی نہیں رہتی۔ بیانات کی حد تک اور بیان بازی کی حد تک تو بہت زیادہ ممالک فلسطین کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن عملی طور پہ کسی کی طرف سے بھی ایسا کوئی بھی کام سامنے نہیں آتا۔ صرف ایک ملک ایران ہے جس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا۔ اب جب ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، اس میں دو بڑی عجیب چیزیں سامنے آئی۔ ایک تو یہ چیز کہ وہ لوگ جو ہمیشہ جب سے یہ ایشو چل رہا ہے تب سے اس چیز کے اوپر بڑی شد و مت سے زور دیتے آ رہے ہیں کہ اس اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، ہم فلسطین کے حق میں اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ان کے قاتل ہیں ان کو ہم مالی امداد تو نہ پہنچائیں۔ ہماری جو ہم مصنوعات استعمال کرتے ہیں وہ فلسطینیوں کے جو دشمن ہیں ان کی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ویسے تو وہ یہاں رہ کے اس حد تک فلسطینیوں کے خیر خواہ نظر آتے ہیں، لیکن جب ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تو ان کی طرف سے جو بڑا ایک عجیب و غریب بیانیہ سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کو نقصان کوئی نہیں پہنچا، اسرائیل کا کوئی بھی بندہ نہیں مرا ہے، یہ بڑا ایک پری پلان حملہ تھا جو ایران نے پہلے ہی اسرائیل کے ساتھ ڈسکس کر کے پھر کیا تھا، اور دوسرا یہ فلسطینیوں کے بدلہ لینے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ایران کے اوپر جو اسرائیل نے حملہ کیا یہ اس کا بدلہ لینے کے لیے تھا۔ یہاں پہ میں ایک سوال رکھنا چاہوں گا کہ جب ایک طرف آپ مصنوعات کی حد تک ان سے بائیکاٹ کر کے اپنے آپ کو فلسطینیوں کا خیر خواہ تصور کرتے ہیں، تو پھر اگر ایک اسلامی ملک ان کے اوپر اسرائیل کے اوپر حملہ کرتا ہے اور جو آفیشیل نیوز ہیں اس کے مطابق اس حملے کی وجہ سے اسرائیل کو لاکھوں کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، ان کو بہت زیادہ جو اس حملے کی وجہ سے نقصانات اٹھانا پڑے ہیں اور اس حملے کو روکنے کے لیے ان کا بہت زیادہ وسائل خرچ ہوئے ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مین فرقہ پرستی ہے۔
فرقہ پرستی کیسے ہے؟ کیونکہ جو ایران ملک ہے اس کے اندر جو سرکاری طور پہ مسلک اور مذہب رائج ہے وہ شیعہ حضرات کا، اہل تشیع حضرات کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے، اور سرکاری طور پہ ان کا جو مذہب ہے وہ شیعہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ پاکستان کے اندر اس چیز کا بڑا شیعہ سنی اختلافات کا بہت زور ہے، اور برصغیر کے اندر تو فرقہ پرستی کی جو لعنت ہے وہ ویسے ہی اپنا ایک خاص وجود رکھتی ہے۔ تو اسی چکر میں جب اس ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا تو جتنے بھی اس طرح کا ایک خاص اپنے اندر سسٹم رکھنے والے، فرقہ پرستی کا مادہ رکھنے والے لوگ موجود تھے، ان کی طرف سے اس چیز کا رد آنا شروع ہو گیا کہ ایران نے کوئی ایسا اچھا کام نہیں کیا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ مان لیا کہ اس نے فلسطین کی حمایت کے لیے کچھ نہیں کیا، اپنا بدلہ لینے کے لیے کیا، لیکن ایک عام محاورہ بولا جاتا ہے کہ جو دشمن کا دشمن ہوتا ہے وہ اپنا دوست ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایران آپ کو نہیں بھی کسی ایک آنکھ باتا، لیکن کم از کم ہے تو وہ مسلمان، اور وہ آپ کا جو ازلی اور ابدی دشمن ہے، جو آپ کے فلسطین مسلمان بھائیوں کو قتل کر رہا ہے، ان کے اوپر وہ حملہ کر رہا ہے، تو اس چیز میں ان کو پریفر کرنے میں آپ کو کیا چیز مانے ہو سکتی ہے؟ جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا۔ آگے لمبی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو چیز بیان فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل کتاب سے فرما دیں کہ تم ایک ایسی بات کی طرف آؤ، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، ایک جیسی ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ نے وہ ایک پوائنٹ جو مسلمانوں اور اہل کتاب کے درمیان سیم ہے، ایک جیسا ہے، اس کے اوپر ان دونوں کو اکٹھا ہونے کی دعوت دی کہ آ جاؤ ہم اسی چیز کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، جب اہل کتاب کو توحید کے اوپر اکٹھا ہونے کی دعوت دی گئی ہے قرآن پاک کے اندر، ہمارے پاس جو سب سے بڑا ہدایت کا سرچشمہ اللہ کی کتاب ہے، اس نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے، تو پھر ہم جو مسلمان ہیں جن کے قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، توحید ایک ہے، رسول ایک ہے، رسول اللہ کی رسالت اور جو آپ کی خاتم النبیین ہونے کا جو اعزاز ہے، اس کے اوپر سب ایک جیسا ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو شریعت مطہرہ ہے، جو دین اسلام ہے، وہ ہم سب کا ایک ہے۔ آگے فروعی اختلافات آتے ہیں، صرف ان کی وجہ سے ہم ان تمام بنیادی چیزوں کو چھوڑ کے آپس کے اندر اختلافات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور ہماری آج مسلمانوں کی تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم فرقہ پرستی کا شکار ہو گئے، اور ہم نے دین اسلام کو، اس کی جو اصل حیت ہے، اس کو چھوڑ دیا اور فرقوں کے اندر پڑھ کے اپنا بیڑا غرق کر لیا۔